الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، قرآن پاک کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مطالبہ ہے اہل ایمان سے، مطالبہ ہے مومنین سے، مطالبہ ہے ان کلمہ گو افراد سے جو پہلے سے مسلمان کہے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ حضرت جلال آبادی علیہ الرحمہ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ مزاج کا، طبیعت کا، من کا اسلام اللہ کو مطلوب نہیں ہے، تقاضے کا، وقت کا، آواز کا، مطالبے کا اسلام اللہ کو مطلوب ہے۔ خدا کی بارگاہ سے جب جیسا تقاضا جس وقت آ جائے، ایک مومن اس پر کھڑا ہو، قائم ہو، لبیک کہتا ہوا آگے بڑھے۔ اس نوع کا ایمان، اس نوع کا اسلام اللہ کے یہاں بندوں کی جانب سے مطلوب ہے۔ آپ حضرات بزرگوں کی بستی کے لوگ ہیں، بہت سی مقتدر نایاب شخصیات آپ کے درمیان، آپ کی بستی میں گزری ہیں، اور بہت سے بڑے احباب، بڑے حضرات ابھی موجود ہیں جو گزر گئے۔ پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر ہمیں گامزن رکھے۔ جو حضرات موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سے استفادے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ حضرت والا دامت برکاتہم قرآن مجید کی ایک آیت بار بار آپ کے درمیان پڑھ رہے تھے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت پر شکر ادا کرو۔ مجھے یہ بات یاد آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایسی مقتدر نایاب شخصیات میسر ہیں، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہمارے حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت قاری عاصم عمر صاحب، وہ امریکہ میں ہوتے ہیں آج کل۔ سالوں پہلے ان سے یہ قصہ دہلی میں ایک مجلس میں سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ 1980 میں جب میں ابتدائی مراحل میں امریکہ قرآن پاک سنانے کے لیے گیا، اور پھر چند سالوں کے بعد مستقل وہاں اقامت اختیار کی، تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ خال مسلمان دیکھنے کو ملتے تھے۔ اور جب میں نے مستقل سکونت اختیار کی اور وہاں پڑاؤ ڈالا، تو اس زمانے کی صورتحال یہ کہ ایک شہر سے فلائٹ پکڑ کے دوسرے شہر جمعہ پڑھنے جانا ہوتا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہی ایک موقع میری زندگی میں آیا کہ میں کسی خطے میں مقیم تھا، نماز جمعہ ادا کرنی تھی،
تو ایک شہر سے فلائٹ لی، دوسرے شہر گیا، اور ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد باہر نکل کر میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں مسلم کمیونٹی کے لوگ فرائیڈے کے دن، جمعہ کے دن کہیں اگر اکٹھا ہوتے ہوں، جمع ہوتے ہوں، اور آپ کی معلومات میں یہ بات ہو تو میری رہنمائی کریں۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا کہ آپ بیٹھے، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ اس نے گاڑی میں گیئر ڈالا، ریس دی، بھگایا، اور ایک مختصر سی مسافت طے کر کے ایک بڑی سی بلڈنگ اور اس کا بڑا سا دروازہ اس کے سامنے لے جا کر اس نے گاڑی روکی، اور نتیجہ یہ کہ گاڑی روکنے کے بعد اس نے اشارے سے قاری صاحب سے کہا یہاں اندر آپ چلے جائیں، میری معلومات یہ ہے کہ فرائیڈے کے دن مسلم کمیونٹی کے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ ہلکے سے جا کے پش کیا، کھولا تو میں نے دیکھا کہ باضابطہ صفوں میں لوگ بیٹھے ہیں، اور اسی طرح کا ماحول ہے جیسے نماز جمعہ کی تیاری ہوتی ہے۔ میں پہلے سے باوضو تھا، جا کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر اذکار میں مصروف ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے انہی کا انتظار ہو رہا ہو، اور ان کے آ جانے کے بعد جمعہ کی نماز کی جو شرائط ہیں اور اس کی ادائیگی کے لیے جو لوازمات فقہاء نے مرتب کیے ہیں، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز کو مکمل کر لیا جائے گا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ وہ چند لوگ آ گئے، اور ویسا کچھ نہیں ہوا جیسے ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں، اذان ثانی ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بر صغیر میں تو اردو کا خطبہ بھی ہوتا ہے، پھر عربی کا خطبہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ امریکہ ہے تو کم از کم اذان ثانی کے بعد خطبہ تو ہوتا۔ قاری صاحب کہتے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے سمجھا بھائی امریکہ ہے، یہاں تو ہر دن ایک اپڈیٹ ورژن سے دنیا گزرتی ہے، یہاں نہیں معلوم کس مسلک و منہج کے یہ لوگ ہیں، نماز ادا کرنی ہے، چلے کھڑے ہو جاتے ہیں، تکبیر کہی گئی۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کھٹکا تو پہلے ہی لگا جب اذان ثانی نہیں ہوئی اور خطبہ نہیں ہوا، تو یہ خیال تو پہلے ہی سے رہا کہ نہیں معلوم کس مسلک کے لوگ ہیں، لیکن یہ کہ نووارد تھا، مسافر تھا، چپی سادھی، اور ان اللہ کے بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں امام نے اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، ثنا پڑھی گئی، اس کے بعد سورہ فاتحہ انہوں نے تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ تلاوت کی۔ قاری صاحب کہتے ہیں اللہ، اب تک تو مسلک ہی کا خیال آ رہا تھا، اب تو خیالات ادھر ادھر جانے لگے، نہیں معلوم کون لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے رکوع کیا، دونوں سجدے ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت، اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، پھر رکوع، پھر سجدے، اور پھر تشہد میں بیٹھ گئے، اور سلام جیسے پھرا تو قاری صاحب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے انگلش میں کہا ان سے کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی تو سارے مجمع نے ان کو دیکھا، اور سب نے یہ تاثر دیا کہ یہ بندہ نووارد ہے، مسافر ہے، اسے ہمارے حالت اور عمل کا پتہ ہی نہیں، ورنہ اعتراض ہی نہیں کرتا۔ تو آگے سے جو مصلی پہ بزرگوار تھے انہوں نے کہا آپ مسافر ہیں؟ بولے ہاں مسافر ہوں۔ اچھا تبھی تو قاری صاحب نے کہا تبھی تو کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ہم تو جتنا اسلام، جتنا قرآن جانتے ہیں وہ سب کچھ پیش کیا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نہ اسلام آتا ہے نہ قرآن آتا ہے۔ اب اگر ہم یہی تسلیم کر لیں کہ یہ بات 1980 کے بعد کی امریکہ کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے یہاں اتنی گمراہی اس وقت بھی نہیں تھی۔
اس زمانے میں بھی وہ مرد قلندر، وہ دیوانے، وہ بزرگان دین اہل اللہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے یہاں پائی جاتی تھی، جنہوں نے علوم نبوت کے ایسے چراغ آپ کے یہاں روشن کیے کہ اسی زمانے سے لے کے آج تک جو آگہی اور جو شعور آپ کو عطا ہوا ہے، اس کے نظارے اور اس کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو حضرت مولانا دامت برکاتہم جو پڑھ رہے تھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس پر بھی آپ شکر گزار ہوا کریں کہ آپ کسی ایسے خطے میں بستے ہیں جہاں پل پل مدارس ہیں اور قدم قدم پر علماء ہیں، مشائخ ہیں، صلحاء ہیں، بزرگان دین ہیں، اہل اللہ ہیں۔ اور اب جب 2014 کے بعد ملک میں ایک دوسرے رخ نے کروٹ لی ہے اور تصویر پورے طور پر بدل گئی ہے، یہ گنہگار ایک بات کہا کرتا ہے اور بڑے بڑے سوخ کے ساتھ کہتا ہے، لوگوں اگر تمہارے علماء اور مشائخ نے دینی چراغ نہ جلائے ہوتے تو جو گمراہی اور ارتداد اس وقت اتنا سب کچھ ہونے کے بعد تمہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، چشم تصور سے سفر کرو اس دنیا کا، تخیل کی زمین بچھا کر دیکھو، اندازہ لگاؤ اگر یہ مدارس نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، مشائخ نہ ہوتے، دینی سلاسل کا ایک بہتا ہوا دریا نہ ہوتا، تو پھر اندازہ لگاؤ گمراہی کا حال کیا ہوتا، دین پر چلنے والے لوگوں کی زندگیوں کا حال کیا ہوتا، ارتداد کہاں ہوتا جب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا سب کچھ گمراہی کے سلاسل موجود ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس پر بھی شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علماء دیے، مدارس دیے اور صحیح تعبیرات کا علم رکھنے والے افراد آپ کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ اس کا بہترین نتیجہ مرتب ہوگا، اللہ اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہی کافی ہوتا کہ آپ اپنے خطے، اپنے علاقے کے علماء کو سنتے اور بھرپور سنتے، پیٹ بھر سنتے، سیر حاصل سنتے، اور وہی آپ کے لیے کافی وافی شافی ہوتے۔ لیکن یہ کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ ذرا نئی نئی چیزوں کا ٹیسٹ کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو یہ ٹیسٹنگ کا زمانہ ہے۔ یوٹیوب پہ کسی کو چیختے دہاڑتے چلاتے سنا، تاریخ لے لی، آئیے آپ بھی ذرا اپنا جو ہے جوہر دکھا کے جائیے، یہی رہ گیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ بہت بڑے لوگوں کے درمیان عرض کر رہا ہوں، کئی بار جلسوں میں گفتگو کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ایک جوہری نے اپنے جوہر دکھا دیے، اب ہماری باری ہے، ہمیں اپنے جوہر دکھانے ہیں، اور بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے اپنے اوپر، اللہ کہیں آپ کی گرفت نہ آ جائے، پکڑ نہ آ جائے کہ دور تک بھی نظر نہیں آتا دینی منفعت اور دینی افادیت اور اللہ کے بندوں کے خیال کے ساتھ بات تک پہنچانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرما دے اور صحیح سمت میں اس حوالے سے سفر کی توفیق عطا کر دے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس مناسبت سے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا ایک مضمون سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت مختصر۔ حضرت شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اگر ایک عام مومن سے یہ کہا جائے کہ تم پورا اسلام لاؤ تو یہ بات اس کے لیے ذرا مشکل ہوگی، اور وہ اس ڈیفینیشن کو حقیقت کے آئینے میں اتار کر اپنے لیے ذرا مشکل سمجھے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک حلوہ تیار کیا ہے، اس حلوے کو کھا لو اور نتیجے میں پورا اسلام تم سے قریب ہوگا اور تم پورے اسلام سے قریب تر ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرماتے ہیں شیخ الاسلام کی 5 باتیں حضرت حکیم الامت علیہ رحمت نے لکھی ہیں، ان 5 باتوں پر عمل کرنے والا بندہ گویا کل اسلام کو اپنانے والا ہوگا۔
یوں آپ کہہ لیں کہ ایک عمارت ہے اور وہ عمارت اسلام کی ہے، وہ عمارت ایمان کی ہے، وہ عمارت شریعت کی ہے، وہ عمارت مصطفیٰ کے نظام کی ہے، اور اس میں 5 پلر لگائے گئے ہیں، ان پر وہ عمارت منحصر ہے، ٹکی ہوئی ہے، ان کا وہ عمارت ان 5 پلروں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہر ایک پلر کو آپ اپنائیں گے تو اسلام کی تعمیر مکمل ہوگی، ہر ایک پلر کو آپ تیار کریں گے تو دین کی عمارت مکمل ہوگی، تو شریعت کی تکمیل آپ تک پہنچے گی اور آپ شریعت کو مکمل اپنا سکیں گے۔ ان 5 باتوں میں بنیادی بات ہے توحید کی حفاظت۔ ہم نے اور آپ نے اس کا اقرار کیا، اس کا اعلان کیا، مسلمان کہلائے۔ اس اعلان کے بعد ہم نے اور آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ کون ہے؟ خدا کا ہمسر کوئی نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اللہ کی ہمسری کرنے والا۔ ہم ایک ایسی ذات کو مانتے ہیں، ہم ایک ایسی ذات کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے ایک ایسا پاکیزہ تصور عطا کیا ہے، ایک ایسی صاف ستھری زمین عطا کی ہے جہاں شرک کا شائبہ نہیں ہے، آمیزش تو کجا، شرک کا خیال تک نہیں ہے، اس کا کہیے کہ اس کی زمین تو کجا۔ ہمیں اور آپ کو پابند کیا گیا ہے اس اللہ کا اقرار کرو جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جو کسی سے نہیں جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، وہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ وہی رہے گا۔ سدا اسی کی حکومت تھی، سدا اسی کی حکومت رہے گی اس زمین پر، اس عالم میں اور کل عالم میں، کل کائنات میں اسی کا سکہ روا ہے۔ اس ذات کی طرف مجھے اور آپ کو موڑ دیا ہے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ جو آدمی توحید کی حفاظت کرتا ہے گویا وہ اسلام کی عمارت کے پہلے پلر کو تعمیر کر رہا ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ خدا کے سوا کہاں جاؤ گے؟ کس سے مدد مانگو گے؟ اللہ کی ذات نے اگر دھتکار دیا، دھکے دے دیے اور خدا اگر تمہیں کافی نہ ہوا، اے لوگوں پھر زمین پر کوئی کافی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دربار کے سوا کہاں جاؤ گے؟ کس کو مشکل کشا سمجھو گے؟ اس لیے فرمایا اپنی توحید کی حفاظت کرو، اس کا اقرار کرتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، پایا استقامت میں، پایا ثبات میں کسی نوع کا تزلزل واقع نہ ہو، تمہارے قدموں میں کوئی ڈگمگاہٹ نہ ہو، کوئی تمہیں چنبش نہ دے سکے، ہلا نہ سکے، تمہارے اس توحید کے مرکز سے تمہیں کوئی ہٹا نہ سکے۔ لوگوں حالات کیسے بھی ہوں، گھڑیاں کیسی بھی ہوں، زمین پر کسی نوع کے حالات پائے جاتے ہوں، تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، تم پر یہ لازم ہے کہ جب تم اس کا اقرار کر چکے ہو اور تم یہ کہہ چکے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جب تم نے کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تم پر لازم ہے جب جاؤ، کوئی تمہیں اس سے نہ ہٹا سکے، حالات کیسے بھی ہو۔ اور 14 صدی پہلے اگر آپ کو آئینہ دکھائیں تو شاید یہ بات کہہ کر میں اور آپ پیچھا چھڑا لیں اور بھاگنے کی کوشش کریں کہ وہ تو مصطفیٰ کی درسگاہ کے طلبہ تھے، وہ تو حضور کے صحابہ تھے، ان کو تو امام الانبیاء کا ساتھ حاصل تھا۔ ہم کہتے ہیں آؤ آؤ انہی کا نقش پا آج بھی زمین پر پایا جاتا ہے۔ لوگوں جیسے بلال مکے میں جمے تھے، خبیب مکے میں جمے تھے، خباب مکے میں جمے تھے، زنیرہ جمی تھی، سمیہ جمی تھی، اور توحید کے یہ متوالے ایک لمحے کے لیے ٹس سے مس نہیں ہوئے، ٹھیک اسی طرح جمے ہوئے ہیں فلسطین کے ننھے باسی جو یہ بتا رہے ہیں توحید کی حفاظت کل بھی ہوتی تھی، توحید کی حفاظت آج بھی ہوتی ہے۔
ان سے کہا گیا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. ان سے کہا گیا تمہیں نہیں معلوم اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، امریکہ اس کا اتحادی ہے، پورا UK اس کو سپورٹ کرتا ہے، USA اس کو سپورٹ کرتا ہے، سارا عالم کفر اس کے ساتھ کھڑا ہے، عالم عرب کے منافق اس کے ساتھ کھڑے ہیں، حجاز کے منافقین کی پاور اور سپورٹ اس کو حاصل ہے. اسرائیل کو تم چھوٹا نہ سمجھنا، وہ بڑی طاقت کا حامل ہے. اہل ایمان سن رہے تھے، فلسطینی سن رہے تھے، اہل توحید سن رہے تھے، جمع ہوئے تھے. ادھر عالم کفر ان کو ڈرا رہا تھا، ادھر منافقین ان کو ڈرا رہے تھے. عرب کے منافق ڈرا رہے تھے، دبئی کے منافق ڈرا رہے تھے، بحرین کے منافق ڈرا رہے تھے، سعودی کے بڑے منافق ڈرا رہے تھے. تم اسرائیل سے ٹکر لوگے، تم اس نتنیاہو سے لوہا لوگے، تم نہیں جیت سکو گے. ادھر سارا جہان ان کو ڈرا رہا تھا، ادھر وہ کہتے تھے حسبنا اللہ، کہتے ہی نہیں تھے، کہتے بھی ہیں حسبنا اللہ، اور اپنی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا، کیا تصور ہے آپ کا اس گھڑی کے لیے، اس لمحے کے لیے، اس ساتھ کے لیے جب ایک ایسا ننھا سا معصوم سا بچہ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، پاؤں کٹ گئے ہیں، وجود کا بڑا حصہ چچڑے ہو گیا ہے، اس کا وجود سلامت نہیں، باپ ہے نہیں معلوم، ماں بچی نہیں معلوم، بہن بھائی کہاں ہے نہیں پتا، پورا خاندان اجڑ گیا. جاں بلب ہے، سانسیں لے رہا ہے، قسطوں پر جی رہا ہے. اس حال میں کوئی نیوز اینکر اس سے پوچھتا ہے میرے بچے اس لٹے پٹے جسم کے ساتھ، اس اجڑے ہوئے دیار کے ساتھ، اس زخمی وجود کے ساتھ کیا کہتے ہو؟ اسرائیل کے مظالم پر کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ انسانیت کی محبت کا جھوٹا ناچ ناچنے والے اور ڈھونگ کرنے والے امریکہ کے لیے کیا کہتے ہو؟ کیا تم اس سے ڈر گئے؟ تمہیں خوف آ گیا؟ وہ آگے سے کہتے نہیں، تم جب یہ بات کہہ رہے ہو کہ اسرائیل کی طاقت بڑی ہے، جب تم یہ کہہ رہے تھے اس کے ساتھ امریکہ بھی کھڑا ہے، عرب کے منافق بھی کھڑے ہیں، تب ایمان کی زمین پر ایمان کے دریا میں موجیں اٹھ رہی تھی اور ایمان کو بڑھا رہی تھی. فخشوہم، تم ڈرا رہے تھے، فزادہم ایمانا، ادھر ایمان بڑھ رہا تھا. اور ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اسے کہتے ہیں توحید پر قائم رہنا اور توحید کی حفاظت کرنا. میرے بھائی، میرے اور آپ کے اس عظیم ملک ہندوستان میں اس نو کی تصویر تو نہیں ہے، لیکن کچھ اس سے کم بھی نہیں ہے. حالات دن بدن تغیر پذیر مزید تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ تصویریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اڑیسہ کی سرزمین پر، جہاں نفرت کو کبھی سوچا نہیں جا سکا تھا اور یہ خیال نہیں کیا جا سکا تھا کہ یہاں انسان آپس میں کسی طرح باہم دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس عظیم صوبے میں جہاں پیار و محبت کے تیر جلائے گئے، ہر ایک مذہب کے آدمی نے اپنے مذہب پر کھل کر آزادی کے ساتھ عمل کیا اور پورے ملک میں یہ مثالیں دی گئی کہ اگر پیار و محبت کی پرتی کوئی زمین آپ دیکھنا چاہتے ہو تو اڑیسہ کی سرزمین کو جا کر دیکھ لو. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہاں کے پیار و محبت کو خلل میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں اہل ایمان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ پیار و محبت کی مزید شمع روشن کرے، مزید چراغ جلائے، برادران وطن کے ساتھ پیار و محبت کے دیپ جلا کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ان کو ان کے دین پر مبارکباد دیتے ہوئے اپنی توحید پر قائم رہے. لکم دینکم ولی دین کا سبق پڑھے اور کہے کہ ہم آپ کو آپ کا دین مبارک کہتے ہیں اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہے. ہم ایک اللہ کے پرستار ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رب کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں. ہم اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے. حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے کہا جب آپ نے توحید کی حفاظت کی اور توحید کی حفاظت پر آپ کامیاب ہو گئے تو گویا آپ نے
اسلامی اس گھر یا اسلامی اس عمارت کے پہلے پلر کی تعمیر کی ہے جس پر جن 5 پلروں پر اسلام کی عمارت منحصر ہے اور جن 5 پلروں پر وہ کھڑی ہے، گویا آپ کا پہلا پلر تیار ہو گیا ہے۔ اور اہل ایمان نے اس سلسلے میں بڑے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، سارے عالم میں اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ 14 صدی سے لے کے آج تک، اسلام کے پہلے دن سے لے کے آج تک اہل ایمان، اہل توحید اسی پر قائم ہے اور وہ تمثیلات چھوڑے ہوئے ہیں، اور دنیا کے ہر کمزور مسلمان سے کہتے ہیں اللہ کے بندو ایسے جمع اسلام پر، اسی کو کہا تھا اقبال نے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اس لیے اپنی توحید کی حفاظت کیجئے اور توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کے علم بردار رہیے۔ میں اور آپ وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں واشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ میں نے اور آپ نے سنا ہے، قرآن کی آیت پڑھی گئی، بتایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، امام الانبیاء آخری نبی ہیں، ان پر ختم نبوت کی مہر ہے، ان کے بعد جزوی کلی کسی پہلو پر کوئی نبی نہیں، کہیں نہیں، کیسا نہیں، کوئی نہیں، حرف آخر ہے محمد الرسول اللہ کی ذات عالی، ان کے بعد کسی زاویے سے نبوت کا تصور ممکن نہیں۔ یہ ممکن ہے اور ممکن ہی نہیں بلکہ یقین کی دنیا میں بہت حد تک ممکن کہ آپ کے درمیان کچھ ایسے فتین آ جائیں، آپ کے درمیان کچھ ایسے شریر آ جائیں جو آپ کی رسالت پر ڈاکہ زنی کا کام کریں۔ اور بقول پروفیسر علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ کے، وہ فرمایا کرتے تھے علماء سے چمٹے رہو، علماء سے چمٹے رہو، ساتھ لو علماء کا، اس لیے کہ باطل جب اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ آتا ہے تو تم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ برپا کر گیا، وہ تمہیں قرآن کی زمین سے منحرف کر گیا، انحراف کرا گیا، لے گیا، اچھٹ گیا تم کو وہ، اور تمہیں احساس تک نہ ہو سکا کہ تم کسی فتنے کا شکار ہو گئے۔ اور اس پر وہ بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس بات میں سر ہلایا، ایکسپٹ کیا آپ نے، بالکل قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اس نے کہا قرآن حرف آخر ہے، اس نے کہا قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس نے کہا قرآن میں سب کچھ موجود ہے، اس نے کہا قرآن اول و آخر سب کا پتہ بتاتا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے، ہر مرض کی دوا قرآن میں موجود ہے، وہ آپ کو بتائے چلا جاتا ہے۔ قرآن اول و آخر سب کچھ پتہ رکھتا ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ ساری باتیں کہتے علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اخیر میں ایک جملہ کہہ گیا، تم سمجھ رہے ہو قرآن کی تعریف کر رہا ہے، حالانکہ وہ فتنے کا بیج بو گیا، وہ کہہ گیا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حدیث کا انکار کر یہ اہل قرآن کے نام سے ٹولہ دنیا میں پایا جانے لگا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، مصطفیٰ کی ذات کو اس حوالے سے تسلیم نہیں کرتا ہے کہ آپ شاری ہے، نبوت شاری ہے، قرآن ہے، اور آپ کے بغیر قرآن پاک کی تشریح ممکن نہیں ہے۔ وہ سرے سے تو انکار نہیں کرتا، ایک دم تو نہیں کہتا، ایسے گھما گھما کے فتنے پیدا کرتا ہے۔ یہ اسی صورت ممکن ہے کہ اس سے تحفظ ہو سکے اور بچا جا سکے جب آپ اہل علم سے وابستہ ہوں گے۔ اس لیے اپنی توحید کی حفاظت کیجئے، اپنی توحید کو سنبھال کر رکھیے، اپنے بچوں کی توحید کی حفاظت کو یقینی بنائیے، علماء کی ہمراہی اور ان کی ہمرکابی اختیار کیجئے، ان کا ساتھ لیجئے، ان کے ساتھ رہیے، اللہ سے دعائیں مانگیے۔ اللہ ایمان پر ہے، ایمان پر تھے، ایمان والوں کے یہاں پیدا ہوئے، پیارے اللہ کتنا عجیب لگے گا اگر ہمیں ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے آپ ہم پر اپنا فضل بنائے رکھیے، اور جیسے آپ نے ہمارے بڑوں کو ایمان پر قائم رکھا ہے، پیارے اللہ ہم اپنے لیے بھی اپنی
اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ایمان کی سلامتی اور تحفظ کی گہار لگاتے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو پیارے اللہ ایمان پر سلامت رکھیے، اور توحید کی حفاظت کی جو شکلیں ممکن ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کیجئے اور اپنی توحید پر قائم رہیے۔ جب آپ توحید کے اس پیمانے اور اس پلر کو بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب آپ اسلام کی عمارت کے اس پلر کو گویا بنا چکے ہیں جس سے آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کی حفاظت ممکن ہے، اور جس پر آپ کو مکمل دخول نصیب ہوگا، مکمل شریعت پر عمل نصیب ہوگا۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ دوسری بنیادی بات حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دوسرا بنیادی پلر ایمان کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد، نبوت اور رسالت کی گواہی کے بعد، اس پلر کی تعمیر کے بعد بنیادی پلر ہے اپنی عبادات کا تحفظ کیجئے۔ اپنے آپ کو عابدوں اور زاہدوں کے زمرے میں لا کر اپنی جبین نیاز کو رب اکبر کے حضور جھکا کر یہ ثابت کیجئے اور اس کا اعلان کیجئے، اس کا مظہر بن جائیے، اس کا اقرار کیجئے کہ آپ کی یہ پیشانی رب کے حضور دن میں 5 مرتبہ جھکے گی، سر پر سجود ہوں گے، آپ عبادت میں غفلت سے کام نہیں لیں گے، اپنی عبادات کی زمین کو پختہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے اور عابدوں کی سب کا حصہ ہوں گے۔ جب آپ کی نمازیں مکمل ہوں گی، جب آپ کے اذکار مکمل ہوں گے، جب عبادات کی دنیا آپ کی زندہ ہوگی، آپ کی زبان ذکر سے لبریز ہے، ذکر سے سرشار ہے، اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر ہے، رب کے نام کی مالائیں جپتے ہیں، خدا کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سر بسجود رہتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب آپ اپنی توحید کے پلر کی تعمیر کے بعد اپنی عبادت کے پلر کو تعمیر کرتے ہیں اور آپ ایک عابد کی حیثیت سے مسجد میں 5 وقت جا کر 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، آپ کی جان جا سکتی ہے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو نماز سے بیزاری نہیں ہو سکتی، آپ نماز سے بھاگ نہیں سکتے۔ مسجد میں آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، بہار آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، لوگ آپ کو باہر لاتے ہیں، آپ مسجد میں اندر جاتے ہیں، یہ کیفیت آپ کو حاصل ہو گئی۔ بشارتیں دی گئی ہیں، روایت میں آتا ہے اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا له بالایمان۔ مشکات کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو بکثرت مسجد آتا جاتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو۔ آپ کی حالت کچھ ایسی ہے، آپ دن اور رات اللہ کے گھر میں حاضری کو لازم سمجھتے ہیں، اور پھر اس میں بھی آپ عاجزی کا، مسکنت کا، تواضع کا اور چھوٹے پن کا ایسا نادر نمونہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا آپ میں کسی طرح کی بڑائی پائی جاتی ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، حضرت والا دامت برکاتہم نے توجہ دلائی، ان کی بات سے سہارا پکڑتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، آپ کے خطے میں اور ادھر ساؤتھ کے علاقے میں یہ کرسی کی بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ہم تو اس زمانے میں بہت زیادہ تو نہیں اور بہت ساری مثالیں تو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، بس ایک نام پیش کرتا ہوں، حضرت امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا گھٹنے بھی جواب دے چکے ہیں، عمر کے اس سٹیج پر ہے جب عامتاً انسانی زندگی انتہا کر کے زمین کو خیر بات کہہ کے عالم فانی سے باقی کی کوچ کر جاتی ہے، اس سٹیج پر عمر کے وہ اس وقت کھڑے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر رحم آتا ہے، ترس آتا ہے،
ان کی پیرانہ سالی اور ان کی ذوف و نقاہت پر، لیکن اس مرد قلندر کو اور حسین احمد مدنی کے اس بیٹے کو اور اس شیر دل انسان کو جب اللہ کے حضور اس عاجزی اور مسکنت کے پیرائے میں دیکھا جاتا ہے کہ گھٹنے پکڑ رہے ہیں، وجود کو سمیٹ رہے ہیں، پورا زور بازو لگا کر، طاقت سمیٹ کر، اپنے وجود کو سمیٹ کر، کرسی کا سہارا لیے بغیر زمین سے چپک کر عاجزی، مسکنت اور تواضع کا نادر اور اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہوئے وہ اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، تب یہ بات ذہن کا حصہ ہوتی ہے۔ نماز اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فقہا نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر فقہا نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہوتا، یہ چال چلن دیکھا ہوتا، یہ روش دیکھی ہوتی، تو شاید وہ لکھ جاتے، ممنوع قرار دیتے، ناجائز کہہ جاتے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں وہ مجبوریاں شاید نہیں پائی جاتی جن مجبوریوں کے باعث ہم اس زاویے سے نماز ادا کریں، ٹیک لگائیں۔ ذرا سا ہلکا سا پین ہوا اور کرسی لے لی، لیکن یہی بندہ شادی ہال میں، منڈپ میں گھنٹوں کھانے کی لائن میں لگ سکتا ہے، پارک میں جا کے ورزش کر سکتا ہے، پارک میں جا کر جاگنگ کر سکتا ہے، یہی بندہ اپنے کام کاج میں دن بھر چل پھر سکتا ہے، لیکن موت آتی ہے مسجد میں آ کر، چند ساعتیں زمین پر پڑے رہ کر کیا ہوگا؟ اتنا ہوگا نا گر جاؤ گے، کیا ہوگا؟ اتنا ہوگا کہ زمین پر بیٹھ کر اٹھ نہیں سکو گے۔ ذرا سوچو، تخیل کی پرواز کا سہارا لے کر اس منظر کو ملاحظہ کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم اپنی توانائی کھو کر اٹھنا چاہو گے اور اٹھ نہیں سکو گے، تب دیکھ رہا ہے تمہیں کوئی آسمان سے، تب محبت کی نگاہ ڈال رہا ہے کوئی تم پر۔ تمام فرشتوں کو اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، دیکھ رہے ہو میرا بندہ اپنی سکت توڑ رہا ہے، اپنے وجود کی توانائی کو کھو رہا ہے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، کیسے درد میں چور ہو گیا۔ گواہ رہنا، اس کی یہ نماز میرے یہاں قبول ہے، ضمانت دے دو اس کو، یہ جنتی ہے۔ ایسی ہی نماز ہمیں مطلوب تھی میرے بھائی، ایسی نماز پڑھیے کہ آپ کے کیے جانے والے ہر سجدے پر، قیام پر، رکوع پر اور نماز کی ہر چھوٹی بڑی حرکات و سکنات پر اللہ کی محبت کی نگاہ کو میسر ہو اور حاصل ہو۔ اس کے لیے چپک کر نماز پڑھیے۔ عقل کے بہت قریب ہے یہ بات، پتہ نہیں کیوں ہم بہت زیادہ جو ہے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں۔ دین میں تو بس اتنا اپڈیٹ ورژن اچھا لگتا ہے جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دائرے میں ہو۔ دائرے سے باہر اپڈیٹ ورژن موبائل میں تو اچھا لگتا ہے، مائکروسافٹ میں تو اچھا لگتا ہے، اے آئی میں تو اچھا لگتا ہے، اسلام میں اچھا نہیں لگتا۔ اسلام میں عقل کو بس اتنا دخل ہے جہاں تک حدود اسلام کروس نہ ہو۔ وہ کہا تھا کسی نے حضرت حکیم الامت علیہ الرحمہ سے، حضرت عقل میں نہیں آتی خدا کی خدائی۔ فرمایا باولے، اگر خدائی تیری عقل میں آئی تو خدائی کہاں رہی؟ تیری عقل کے پیمانوں سے باہر جو ہے اسی کا نام خدائی ہے۔ اللہ کے بندوں، تواضع اختیار کرو، مسکنت اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، اور اس کے لیے نماز بہترین مظہر ہے۔ نماز تواضع سکھاتی ہے، نماز انسان کے اندر مسکنت کے وہ جواہر پیدا کرتی ہے۔ اب اگر نماز جیسے عمل میں بھی اسٹینڈنگ آ گئی تو پھر تواضع کہاں ملے گی، پھر مسکنت کہاں ملے گی؟ سارا پورا کا پورا ساؤتھ اس بیماری کا شکار ہے۔ ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے، کچھ اور ہے، سب ایک کنارے سے، اور ایک پہلو نہیں، خرابی کے ہزار پہلو ہیں۔ آپ دیکھیں صف بن رہی ہے، امام مصلی پر ہے، مؤذن اقامت کہتا ہے، لوگ صفوں میں چوک در چوک آ رہے ہیں۔ یہ کرسی والے چاچا اپنی ایک اینٹ کی دکان لیے الگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں صف بندی کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں صف پر کرنے کا ثواب کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دوڑ کر نماز
پڑھنے اور سب کی تکمیل کرنے پر اللہ کے یہاں کیا ملتا ہے؟ ان کو تو ایک اینٹ کی اپنی الگ مکان، اپنی الگ مکان، الگ عمارت بنانی تھی، اور یہ سب میں ایک کے بعد کئی بار تو ایسے سیاہ منظرنامے دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ سب پہلی مکمل ہو گئی، دوسری مکمل ہو گئی، تیسری مکمل ہو گئی، چوتھی مکمل ہو گئی، اور کئی بار یہ کہ یہ مکمل نہیں ہوئی، پہلی بھی مکمل نہیں، دوسری بھی مکمل نہیں، تیسری بھی مکمل نہیں، بیچ میں لاتے ہوئے یہ ذرا گھبراتے ہیں، اور کنارے ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد چار، پوری صف خالی ہے، اور ہر صف کے کنارے ایک کرسی ہے، اور کرسی پر ایک اپڈیٹ ورژن کے نمازی براجمان ہے، جو اپنی حیثیت پر، اپنی کیفیت پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس کیفیت پر نماز نہیں پڑھ رہے جس کیفیت پر سیدنا علی نماز پڑھتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ یہ تیر آپ کو لگ گیا ہے، لائیے نکال دیتے ہیں، کہ ٹھہرو، اس طرح نکالو گے تو برداشت نہ ہو سکے گا، تحمل نہ کر سکوں گا، میں ذرا اللہ کے حضور آ جاتا ہوں، یہ نماز ہے۔ سیدنا علی نے نیت باندھی اور پھر تیر نکال لیا گیا، علی قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، رب کے قدموں پر سجدہ کر رہے تھے، تیر نکال لیا گیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ کو پتہ چلا؟ کہ پتہ ہی نہیں چلا کب تم نے تیر نکال لیا، اسے نماز کہتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، نماز وہ جو 14 صدی کے بعد آج کا فلسطین اجڑ جانے کے بعد غزہ کی سرزمین پر گھر نہیں بناتا ہے، اپنی دکانیں اور مکانات تعمیر نہیں کرتا ہے، جیسے ہی مذاکرات کی میز بچھائی گئی اور باہم قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا، رمضان سے پہلے فلسطین کے باشندوں نے جس شے کو سب سے زیادہ ضروری سمجھا وہ اپنے مکانات کے کھنڈرات میں تلاش کرتے تھے، اللہ کے گھر کو، مسجد کو، مدرسے کو، اس جگہ کو تلاش کرتے تھے جہاں وہ سر جھکاتے تھے۔ روڈ پر غزہ کی زمین پر ایک لمبی قطار ہے، سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور گویا وہ اس حالت میں، اس کنڈیشن میں اپنے مکانات کے کھنڈرات پر صف کھڑے ہو کر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا کر، وہ کسی کو کچھ کہے نہ کہے، ان کرسی والوں کو ضرور کہہ رہے ہیں، ظالموں آسائش کی نماز پڑھتے ہو، راحت کی نماز پڑھتے ہو، من کی نماز پڑھتے ہو، من کی نماز۔ جیسے پی ایم مودی جی من کی بات کرتے ہیں، ویسے یہ ہمارے لوگ من کی نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے من نے کہا ہلکا سا پین ہے، کرسی لے لو، ان کے من نے کہا جیسے مودی جی نے من کی بات میں وسعت دی ہے، ویسے انہوں نے اپنے من کی دنیا میں وسعت دی ہے۔ اور اگر آپ نے اس ٹرینڈ کو، اس کلچر کو، اس بگڑتی تہذیب کو آپ نے نہیں روکا تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب آپ کی مسجدیں نہیں ہوں گی، اکھاڑا بن جائے۔ اس لیے سبق لیجئے غزہ کے غیور مسلمانوں سے، پاؤں نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو پاؤں نہیں، وجود کے چتھڑے اڑے پڑے ہیں، اس حال میں وہ کھڑے ہیں روڈ پر، اس حال میں وہ کھڑے ہیں اونچے نیچے پتھروں پر، وہاں چٹائیاں نہیں ہیں، وہاں مخملی قالین نہیں ہے، اللہ کے بندوں ایسیاں نہیں لگی ہوئی ہیں، سردی اور گرمی کی حالت میں اسی طرح بموں کی گرج اور توپوں کے سائے، گولوں کے دہانے پر اور گولیوں کی بمباری اور شدت کے اس اسلحہ بارود کی دن اور رات کی مہماری میں کھڑے ہیں، اور بتا رہے لوگوں ایسی عبادت کرو جیسی ہم کر رہے ہیں، یہ اسلام کی عمارت کا دوسرا پلر ہوگا، اور آپ اسلام کو پورے طور پر اپنانے والے ہوں گے۔ اس لیے 5 وقتہ نماز بس اسی ایک پہلو پر بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، نماز کو قائم کیجیے، بنیادی طور پر نماز پڑھیے۔ مدنی فاؤنڈیشن کا ایک جوان، اس سے وابستہ، اس تحریک سے وابستہ ایک فرد اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ پروردگار نے اس کو سالانہ اس جلسے کی محنت سے وابستہ کیا ہے، پورے سال اپنے کردار پر غور کرے، اس کی نماز مس نہ ہو جائے، وہ عابدوں کی صف سے باہر نہ چلا جائے،
کہیں کوئی اس سے روک کر یہ نہ کہہ دے میاں تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے، مائیں بہنیں بچیاں بھی سن رہی ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض ہے وقت پر نماز ادا کریں، سمٹ کر رہیں جیسے مردوں کے لیے لازم ہے توحید کی حفاظت کرنا، توحید کے پلر کی تعمیر کرنا، عبادت کے پلر کی تعمیر کرنا، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی بنیادی تعلیمات کو اور کل اسلام کو وہ اپنائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح یہی حکم حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو بھی کل کا کل اسلام گویا مل جائے گا جب ان کی زندگیوں میں یہ 5 بنیادی باتیں ہوں گی۔ تیسرا بنیادی عمل اخلاق کا پلر تعمیر کیجئے، زبان کا بول میٹھا کیجئے حضرت، زبان کا بول، اور آپ اپنے رشتوں کے جہان میں، رشتوں کی دنیا میں جہاں جس رشتے سے منسوخ پائے جاتے ہیں آپ اپنا جائزہ لیجئے۔ آپ اگر باپ ہیں تو ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس زمین پر محمد الرسول اللہ سے بہتر باپ کوئی آیا؟ آپ اگر ایک بیٹے ہیں تو بیٹے کی زبان کا بول ماں باپ کے لیے کیسا ہو؟ آپ اگر ایک بھائی ہیں تو بھائیوں کا کردار بہنوں کے لیے کیسا ہو؟ آپ اگر ایک شوہر ہیں تو شوہر کا کردار بیوی کے لیے کیسا ہو؟ اور آپ ایک انسان ہیں تو انسان کے لیے کیسا ہو؟ اس کی زبان کا بول کیسا ہے؟ میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ وہ لوگوں سے ملتا کیسے ہے؟ آج کل تو لوگ اپنے چہروں کے تاثرات اس انداز کے پیش کرتے ہیں کہ ان سے ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ ملنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اس لیے حسن اخلاق کی زمین کو زندہ کیجئے۔ آپ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دنیا میں آیا ہوں اس لیے تاکہ اخلاق حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق کا پیمانہ وہ ہے جس کے پاس جتنے بہتر اخلاق ہوں گے وہ اتنا اچھا انسان قرار پائے گا۔ چنانچہ آپ اس سلسلے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوصاف و کمالات دیکھیں۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی آئے اور آپ کے چہرے انور پر نظر ڈال لے یہ آسان نہیں تھا، اس لیے کہ محمد عربی کے چہرے پر رعب ایسا، جلال ایسا، مشعل ہے کوئی نگاہ اٹھا سکے، مگر یہ کہ اگر حضور کسی پر نگاہ ڈال دیں، سیدنا علی کہتے ہیں، اور آپ کسی سے ہم کلام ہو جائیں پھر مجال اس کی کہ وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ چھوڑ دے اور پوچھو جاؤ دستک دو حضرت زید کی چوکھٹ پر، ان سے پوچھو ان کا باپ بھی کھڑا ہے، چچا بھی کھڑا ہے، زید ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی عدالت میں گہار لگائی ہمارا بچہ ہمیں لوٹا دیجئے۔ فرمایا اسی زید سے پوچھ لو یہ جانا چاہتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا، اگر یہ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو سلام، کروڑوں سلام ہو محمد عربی پر۔ ادھر زید کے گھر والے پوچھ رہے ہیں، ادھر زید کہتے ہیں یہ جان تو جا سکتی ہے محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیا اخلاق ہوں گے؟ سیدنا انس کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، مجھے کبھی یوں بھی نہیں کہا یہ کام یوں کیوں کیا، یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک موقع پر تو کمال ہوا، حضور نے کسی کام سے بھیجا، حضرت انس اپنے دوستوں میں گم، اپنے ساتھیوں میں مستی کرنے لگے، بچے تھے، خادم ہو پھر بچہ ہو اور وقت کا شیخ ہو، اللہ، اور شیخ میں بھی کون؟ امام الانبیاء کی ذات عالی ہے، جہاں سارے شیخ الشیوخ کا تقوی، طہارت، للہیت، بزرگی، پاکیزگی سب توڑ دیتی ہے مصطفیٰ کی قدموں کی خاک پر۔ حضور علیہ السلام کی یہ صحابی حضرت انس کہتے ہیں کبھی اللہ کے پاک حبیب نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی درجے میں ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، ایسے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں آپ۔
اسی کی تعلیم آپ نے دی اور فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل مومن وہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق کے اس پیمانے اور اس زمین پر بھی کامل مومن وہ جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو. باہر تو ساری دنیا اس لیے کہ چند گھڑیاں رہنا ہے، چند ساعتیں رہنا ہے، سنبھل کر رہ لیں گے. بے تکلف لائف اگر کہیں جینی ہے وہ گھر کی دہلیز ہے، وہاں سے ضمانت ملے گی کہ با اخلاق ہے تو با اخلاق ہے. اور اگر باپ یہ کہتے کہ بیٹے کے پاس اخلاق نہیں ہے تو پھر اخلاق نہیں. اس لیے زبان کا بول میٹھا کیجئے، چہرے کے تاثرات کو مثبت بنائیے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. قرآن پاک کے اس سبق کو اپنے ذہن کا حصہ رکھیے. ترش روئی کے ساتھ ملاقات نہ کیجئے، خندہ پیشانی سے ملیے، ایسا ملیے جو ایک بار مل لے تو پھر ملنے کے لیے ترستا اور تڑپتا رہے. ملے کسی مرد قلندر سے ایک بار ملاقات کیا ہوگی، اس دیوانے سے پھر ملنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اخلاق، اس کا کردار ہے اتنا معیاری کہ اس کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا. اور چوتھے نمبر پر بنیادی طور پر حسن معاشرت اختیار کیجئے. معاشرے میں جس زمین پر آپ رہ رہے ہیں اس زمین کے افراد آپ کے لیے گواہی دیں یہ انسان اچھا ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یہ آدمی اچھا ہے، کمال کا آدمی ہے، اس نے ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دی. سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا اماں آپ یہ بتائیں کہ ہم باہر حضور پاک کو دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن آپ جب گھر میں ہوتے ہیں تو یہ پس پردہ ایک منظر ہے، ہمیں نہیں معلوم آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں. کروڑوں سلام اماں عائشہ پر. وہ کہتی ہیں بس اتنا سمجھ لو شارٹ میں، اللہ کے پاک پیغمبر جب گھر میں ہوتے ہیں تو گھر والوں پر بوجھ نہیں ہوتے. ایک ہم ہیں امی پانی لا دو، بڑی بہن سے مطالبہ ہے پانی لاؤ، کھانا لاؤ، کپڑے نکالو. اپنے کام کاج میں، دوسروں کے کام کاج میں تو ہاتھ کیا بٹاتے، اپنے کام کرتے ہوئے آج کے نوجوان پر بار پڑتا ہے، زور پڑتا ہے. اپنے کاموں سے، اپنے ذاتی اور نجی کاموں سے نوجوان بھاگتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کی جھولی میں جوانی موجود ہے. اور کس قدر بے راہ روی ہے گھر کی دنیا میں. شیخ الاسلام کہتے ہیں جن چیزوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے وہ اس درجے کا گناہ ہے کہ اگر ان کے گناہ ہونے کا احساس ہمیں ہو جائے تو پھر پتہ چلے کہ کتنے بڑے جرم کے ہم مرتکب ہیں. اور وہ گناہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی بندے نے واش بیسن پر ہاتھ دھویا اور برابر میں ٹاول تھا، تولیہ ٹنگا ہوا تھا، اس نے وہاں سے تولیہ لیا اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ تولیہ لے جا کے بیڈ روم میں بیڈ پر ڈال دیا. اور پھر معلوم بات کسی گھر کے دوسرے فرد کو ضرورت پڑی، اس نے تولیہ تلاش کیا نہ ملا، اتنی دیر وہ پریشان رہا. شیخ الاسلام کہتے ہیں اس کا گناہ اس بندے کے ذمہ ہوگا جس نے یہاں سے تولیہ اٹھا کے صاف کرتے ہوئے لے جا کے بیڈ روم میں ڈال دیا ہے. حسن معاشرت سیکھیے. اور پھر میں اور آپ تو اس زمین پر رہ رہے جہاں مختلف المذاہب اور مختلف المسالک لوگ پائے جاتے ہیں، ان کے مذہب جدا، ان کی تہذیب جدا، ان کا سماج جدا، ان کا کلچر، ان کی ثقافت جدا. وہ ہم سے میچ نہیں کھاتے مذہب کے لحاظ سے. کتنا سنبھل کر رہنے کی ضرورت ہے. اسی کو کہا تھا 1980 میں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس زمین پر مسلمان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر رہا ہے. احوال بہت ہیں اور مسائل بہت ہیں، لیکن یہ بنیادی مسئلہ ہے ہندوستان کی زمین پر کہ یہاں مسلمان اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر رہا ہے. میرے بھائی آج کے ہندوستان میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور اڑیسہ کی سرزمین پر بالخصوص آپ موجودہ حالات میں 2024 کے الیکشن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ رخ پلٹ چکا ہے اور گزشتہ
کا جو حکومت تھی اس حکومت کے بعد موجودہ افراد آ کر کے بیٹھے ہیں 2.5% مسلمان یا 3% مسلمان اڑیسہ کی سرزمین پر جو پایا جاتا ہے، اب اس کی ذمہ داری دوہری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حسن معاشرت کو دخل دے اور برابر میں پائے جانے والے اس پڑوسی سے جس کا مذہب اسلام نہیں ہے، جو ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، جین ہے، دلت ہے، پارسی ہے، آدیواسی ہے، مراٹھی ہے، نہیں معلوم کس سماج کا ہے، کس مذہب کا ہے، اڑیسہ کے 2.5-3% مسلمانوں کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حسن معاشرت کی ایسی نادر مثالیں پیش کریں کہ دوسرا آدمی ان سے قریب تر ہو، اور اس کو اپنے لیے لازم سمجھ لیں کہ آپ جتنا حسن معاشرت کو زندہ کریں گے اتنا عملی تصویر اسلام کی گویا اس معاشرے میں آپ پیش کریں۔ میرے آپ کے بزرگوں نے، میرے آپ کے مشائخ نے، ہمارے آپ کے بڑوں نے اس سلسلے میں بڑے کمال کے نقوش چھوڑے ہیں۔ 1-2 مثالیں دے کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند میں، دیوبند شہر میں ایک نام ہے، ایک بزرگ شخصیت پائی جاتی ہیں، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی اعظم ہندوستان و پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ان کے ہمراہی ہوتے ہیں، ہم نشین ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں کبھی کبھی حضرت مولانا اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتا ہوں، فرماتے ہیں وہاں جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں حسن معاشرت کا ایسا نادر نمونہ ہے کہ اگر لوگ اتنا گہرا دیکھنے لگے تو نتائج وہ مرتب ہوں گے جو ان کی فکر، ان کے ذہن کا حصہ نہیں ہوئے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے ساتھ جا رہا تھا، ان کے گھر ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے جب مکان قریب تر رہ گیا تو ایک جگہ مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں کی چپل اتارے، جوتیاں اتاری اور ان کو ایسے ہاتھ میں لے لیا اور دونوں تلووں کو ملا کر ایسے ہاتھ میں پکڑ کے دبے پاؤں چلنے لگے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا اس مرحلے کے گزر جانے کے بعد یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ نہیں سمجھا میں۔ تو حضرت نے فرمایا مفتی جی یہ برابر میں ایک خاتون ہے جس کا کردار مشکوک رہا ہے، اس کی جوانی اور اس کی زندگی کا بڑا حصہ ایک مشکوک کردار کے ساتھ گزر گیا۔ کسی زمانے میں اس کے چاہنے والے اس کے یہاں اس کا رقص دیکھنے، اس کا ڈانس، اس کا ناچ گانا دیکھنے آتے تھے، اب کوئی گراہک نہیں آتا، وہ بوڑھی ہو گئی۔ میں جب اس کے مکان کے پاس سے گزرتا ہوں پاؤں سے چپل نکال کے ہاتھ میں لے کے دبے پاؤں گزرتا ہوں۔ شیخ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہیں میرے چپلوں کی آواز سے، میری جوتے اور میرے قدموں کی آہٹ سے اس اللہ کی بندی کی کوئی امید نہ لگ جائے کہ لگتا ہے آج پھر کوئی چاہنے والا آ گیا اور جب میں گزر جاؤں گا اور وہ کسی کو اپنے پاس نہیں پائے گی تو اس کا دل دکھے گا، دل ٹوٹے گا۔ میں اصغر حسین یہ چاہتا ہوں کہ کسی اللہ کی ایسی بندی کا دل بھی میرے عمل سے نہ دکھے جس کا کردار مشکوک ہو، اس لیے کہ دل کا ٹوٹنا قیامت ہوتا ہے۔ یہ آپ کے میرے اکابر ہیں، یہی حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی شفیع صاحب ان کی خدمت میں ایک موقع پر گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد عامتاً دسترخوان اٹھائی ہے تو مفتی شفیع صاحب نے کہا حضرت میں اٹھا دوں؟ فرمایا مفتی جی دسترخوان اٹھانا آتا ہے، یہ حسن معاشرت کے پہلو سکھا رہا ہوں جو اکابر نے لکھے ہیں۔ مفتی جی دسترخوان اٹھانا آتا ہے؟ کہا حضرت یہ بھی کوئی فن ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی فن ہے، سیکھنے سے آتا ہے، اور میاں یہ بازار میں نہیں ملتا، اسے آپ خرید نہیں سکتے، یہ سلیقے کا جہان ہے۔ کسی بڑے کی چوکھٹ پر جا کر چھوٹے بن کر اہل اللہ جوتیاں سیدھی کرو، کسی کو اپنا شیخ بناؤ، مرشد بناؤ، مربی بناؤ، بڑا بناؤ، اس کے یہاں زانو تلمس طے کرو، کڑوی کسیلی سہور سنو، وہاں سے جو کچھ ملے گا اس جہان کا نام سلیقہ ہے، شعور ہے،
ہے، فکر ہے، تدبر ہے، حوصلہ ہے، تہذیب و تمدن ہے، یہ سب بزرگوں کی چوکھٹ پہ ملتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت دسترخوان اٹھانا بھی فن ہے؟ فرمایا ہاں، آئیے سکھاتا ہوں۔ پھر حضرت مولانا اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مفتی جی دیکھو یہ روٹی ہم نے ابھی کھائی ہے اور روٹی پر یہ چھانس لگا ہے، آٹا لگا رہتا ہے برادہ، ہمارے یہاں اس کو چھانس کہتے ہیں، آپ کے یہاں نہیں معلوم کیا کہتے ہوں گے۔ کہا مفتی جی یہ میں سارا کا سارا روٹیوں کو جھاڑ کر سمیٹ لیتا ہوں اور یہاں برابر میں میرے مکان کے چیونٹیوں کا بل ہے، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، اللہ کی اس مخلوق کی غذا کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یہ ہڈیاں ہیں، جو گوشت کھایا ہے یہ ہڈیاں ہیں، یہاں محلے میں پیچھے کی جانب کتوں کی بڑی تعداد ہے، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، خدا کی اس مخلوق کی غذا کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا مفتی جی آم کھائے گئے ہیں، یہ آم ابھی کھائے گئے ہیں، تو یہ جو گٹھلیاں ہیں نا یہ عیدگاہ میں بچے کھیلتے ہیں، لے جا کے وہاں ڈال دیتا ہوں، بچوں کے کھیلنے اور ان کی تفریح کا سامان ہوتا ہے۔ اب سے 20-30 سال پہلے آپ جائیں تو یہی سب چیزیں آپ کو بچوں کے کھیلنے کا جہان ملتا ہے۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھا کہ بچے موبائل سے کھیلتے تھے، اس زمانے میں یہی سب کھلونے تھے، بچے دن اور رات، دن کا بڑا حصہ یوں ہی کھیت کھلیانوں میں گزارتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتنا باریک دیکھتے تھے، اتنا گہرا دیکھتے تھے ہمارے مشائخ، اور اس پر آپ کو مستزاد سناتا ہوں آخری بات کے طور پر اس چیپٹر کی بہت اہم نقطہ۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک مفتی ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کو سینکڑوں دفعہ سنا چکا ہوں، اکثر سناتا ہوں اس قصے کو۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب فتاوی دارالعلوم دیوبند، ان کے حالات میں ہے ان کے مکان کی چھت بندی کا کام چل رہا ہے، مستری مزدور گھر پہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت صبح 7 بجے دارالعلوم گئے تھے، 11 بجے چھٹی ہوئی گھر آئے تو آپ نے دیکھا شدت کی دھوپ ہے اور اس دھوپ کی تمازت میں ایک مزدور مٹی ڈھو رہا ہے، نیچے سے تسلا بھرتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، سیڑھی پر پاؤں رکھتے رکھتے اوپر پہنچتا ہے، تھکن سے چور ہے، پسینوں میں شرابور ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا یہ مفتی اعظم، علماء دیوبند کا یہ سفور حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نیچے آؤ، اس مزدور کو نیچے لائے، فرمایا چارپائی پہ لیٹ جاؤ۔ اس نے کہا حضرت کہاں لیٹو؟ کہا حضرت کیسی لیٹو، کہاں نا تم سے؟ وہ لیٹ گیا تو پھر زمین و آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے بہت کم دیکھا ہے، کہ یہ دارالعلوم دیوبند کا مفتی جو ابھی فقہ و فتاوی کی مسند پر بیٹھا تھا اور مفتی اعظم کے لقب سے ملقب ہے اور دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کا ترجمان بن کر بیٹھا ہے، یہی اللہ کا بندہ اپنے گھر میں کام کرنے والے اس مزدور کے پاؤں دبا رہا ہے۔ مزدور نے ایک دم پاؤں سمیٹے اٹھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت کہا نا تم سے لیٹو، تم ہمارے مزدور ہو، تم کو مزدوری دیں گے، لیٹو۔ وہ پھر لیٹ گیا حضرت کے احترام میں، ادب میں۔ تو گھر کا کوئی سنبھلتا سا اور ذرا سا بڑی سی عمر کا سا کوئی بچہ آیا اور اس نے کہا بابا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ ہمارا مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، شام کو ہمیں اس کو مزدوری دینی ہے اور آپ ہیں کہ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم یہ دیکھ رہے ہو یہ تمہارا مزدور ہے اور تم یہ دیکھ رہے ہو کہ تم اس کو مزدوری دو گے، یہ تمہارے یہاں مزدوری کر رہا ہے۔ میں اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، میرا زاویہ یہ ہے اللہ کا بندہ ہے، جیسے میں تھکتا ہوں ویسے یہ تھکتا ہے، جیسے دھوپ مجھے کھاتی ہے ویسے دھوپ اسے کھاتی ہے، جیسے یہ تھکن سے چور ہے ویسے میں بھی تھکن سے چور ہوتا ہوں۔ یہ خدا کی مخلوق ہے، اشرف مخلوق کا حصہ ہے، میں مخلوق کی خدمت کر کے خالق کو راضی کر رہا ہوں۔ ایک ہم ہیں، ہمارا زاویہ کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں حضرت ان مستریوں اور مزدوروں پہ جتنی دیر مسلط رہو گے اتنا ہی اچھا ہے، یہ کام تبھی کرتے ہیں۔
اچھا مستری اور مزدور ہمارے بھی چاچا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بیٹا تم جتنی کڑی نگرانی کرو گے ہم کام اس نگرانی ہی کے وقت میں کریں گے، تم جاؤ گے تو ہم آرام کریں گے۔ اس لیے اپنا زاویہ بدلیں، سوچ بدلیں، فکر بدلیں۔ مستری اور مزدور کو اللہ کے حوالے کر جائیں، اس سے کہیں کوئی نہیں دیکھتا، خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو روزی کماؤ گے اس میں اگر بٹا لگاؤ گے تو حرام کرو گے، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور ایسے ہو جاؤ کہ ان کے لیے رحمت بنو، زاویہ بدلو۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں مولانا تقی صاحب عثمانی رحمت برکاتہم کہ زاویہ نگاہ بدل لو، یہ دنیا بھی تمہاری دین ہو جائے۔ اس لیے وہ 5 پلری عمارت کا پہلا پلر توحید و رسالت کی حفاظت، دوسرا پلر عبادت کی حفاظت، تیسرا پلر اخلاقیات کی تعمیر، اور چوتھا پلر حسن معاشرت۔ حسن معاشرت، آپ کا رشتہ آپ کے باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، خالہ اور خالوں کے ساتھ، پھوپھوں اور پھوپھیوں کے ساتھ، عزیز داری اور قرابت داری میں اللہ کے بندو ایسے مثالی کردار کے ساتھ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کو ترسیں اور کہیں ایک وہ اللہ کا بندہ ہے، چند گھڑیوں کی ملاقات، چند ساعت اس کے ساتھ رہنا زندگی کو ایک نئی سمت دے جاتا ہے۔ اس لیے اور موجودہ ہندوستان میں اس کی شدید ضرورت ہے، حسن معاشرت کو زندہ کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ آپ اڑیسہ کی سرزمین پر 2.5-3% مسلمان حسن معاشرت کے ذریعے وہ انقلاب برپا کر سکتے ہو جس کی زمین میں دنیا مثال دینے سے قاصر ہوگی۔ یہاں آپ اپنی روش بدل دیں، اپنا کردار بدل دیں، ہر ایک ہندو کو سینے سے لگائیں، ہر ایک سکھ کو سینے سے لگائیں، ہر ایک پارسی کے ساتھ حسن معاشرت ہو۔ آپ کا پڑوسی کون ہے، کس مذہب کا ہے، کس سماج کا ہے، کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اس کا دھرم کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا، اس کے کہنے سے اس کی رعایت اور مروت میں اپنے دھرم پر تو آنچ نہ آنے دینا، لیکن حسن معاشرت میں ایسی مثال قائم کر دینا کہ اس کے غم میں برابر کے شریک، اس کے دکھ میں اس کا دکھ اور درد بانٹنے والے ساتھی، اور اس کی خوشی میں اس کی مسرت کے موقع پر اس میں دوبالگی پیدا کرنے والے اس کے بہترین رفیق ثابت ہونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آخری 5واں بنیادی پلر، یہ 5 چیزیں اگر آپ اختیار کرتے ہیں، توحید و رسالت سمیٹ لیتے ہیں، یعنی ان پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، عبادت کی دنیا کو مزین کر لیتے ہیں، اخلاق سنوار لیتے ہیں، زبان کے بول کو میٹھا کر لیتے ہیں، چہرے کے تاثرات کو مثبت بنا لیتے ہیں، لوگوں سے ملنے میں لجاجت، تواضع، مسکنت، عاجزی لے آتے ہیں۔ اللہ کے بندو حسن معاشرت اگر آپ زندہ کر دیتے ہیں تو 5واں بنیادی پلر ہے حسن معاملات، اور اس کا آسان سا ڈیفینیشن ہے آپ پر کسی کا نکلتا ہے سو جان سے کوشش کیجئے کہ رہتے ہوئے اس زمین پر رہتے ہوئے چلتے ہاتھ پاؤں آپ اپنے وجود کی موجودگی میں کسی کا نکلتا ہوا دے جائیں، کل پر نہ چھوڑیں۔ آپ پر کسی کا کچھ نکلتا ہے کوشش کریں معاف کر دیں، اور آپ کا کسی پر نکلتا ہے تو معاف کر دیں، اور آپ پر کسی کا نکلتا ہے تو گھڑی کی چوتھائی میں پہلے لمحے اور مرحلے میں اس کی کوشش کریں کہ آپ پر نکلنے والی وہ ایک پائی جس کا وجود کوئی نہ ہو آپ اس کو ادا کرتے جائیں، اور امام الانبیاء کا وہ فرمان عالی شان اپنے سامنے رکھیں جس میں حضور نے فرمایا بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا غریب کون؟ صحابہ تشریف فرمائیں، صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، نہیں معلوم یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو احد پہاڑ جتنی نیکیاں لائے گا، 7 کلومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہے احد پہاڑ، ایسے ذخیرے نیکیوں کے اس کے پاس ہوں گے
مگر لوگوں کو ستایا اتنا ہوگا، حسن معاملات میں بد معاملگی اس درجے بڑھی ہوئی ہوگی کہ اس پر حقوق واجبہ اتنے نکلتے ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا تمہارے ذمے جس کا جو نکلتا ہے ادا کرو۔ اور حضرت وہاں ریال نہیں چلتا، وہاں ڈالر نہیں چلتا، دینار نہیں چلتا، پاؤنڈ نہیں چلتا، وہاں نہ سعودی ریال چلتا ہے، نہ قطری، نہ عمانی، نہ بحرینی، کوئی ریال نہیں چلتا۔ اور جب ریال نہیں چلتا تو روپے کو کہاں لائیں گے، ٹکے کو کہاں لائیں گے؟ بھٹی میں جھونک دیجئے پھر کچھ نہیں۔ جب ڈالر نہیں، ریال نہیں، پاؤنڈ نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، کچھ نہیں، تو پھر روپا کہاں شمار ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ وہاں تو اللہ ہی فرمائیں گے اس کو راضی کرو۔ راضی کیسے ہوگا؟ بھائی مان جاؤ، نہ تم نے گالیاں بہت دی تھیں، مان جاؤ، نہیں تم نے زمین دبائی ہوئی ہے، اس کا بدلہ دو۔ تم پر ہماری رقم نکلتی ہے، کاروبار میں انویسٹ کرنے کے نام پر لی تھی، فراڈ کر گئے، کھا گئے، زمین دبا لی تم نے، ہمارا مال واپس کرو۔ اللہ کہیں گے اسے راضی کر، اس کی رضا میں تیری جنت چھپی ہے۔ وہ راضی کرے گا، نیکیاں دے گا، تھوڑی دی، پھر دوسرے کو دی، پھر تیسرے کو دی، پھر چوتھے کو دی۔ آقا کہتے ہیں بہت پہاڑ جتنی نیکیاں لوٹاتا جائے گا اور تنہا کھڑا رہ جائے گا، پھر بھی حق کے واجب اس کے ذمہ ہوگا۔ اللہ کہیں گے اب لوگوں کے گناہ اس پر لاد دو۔ نتیجے میں اس اللہ کے بندے کہ جنت نہ آ سکے گی، جہنم آئے گی۔ اس لیے 2 نفل کم پڑھ لو، 2 رکوع تلاوت کم کر لو، 2 تسبیح کم پڑھ لو، مگر یہ کہ کسی کا حق واجب نکلتا ہو اس کو ادا پہلے کر۔ آج کل لوگ وظائف بہت پڑھتے ہیں، تسبیح بہت پڑھتے ہیں، اذکار بہت پڑھتے ہیں، معمولات بہت پڑھتے ہیں، بڑے حضرت سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا ان کی تسبیحات، اذکار، معمولات اور معمولات کی ان کی مثالیں پیش کرتی ہے، بڑے تہجد گزار ہیں۔ حضرت نہ پڑھے تہجد، نہ پڑھے، اس لیے کہ ممکن ہے 100% ممکن ہے یہ بات کہ اللہ آپ سے یہ نہ پوچھے کہ تہجد پڑھی کہ نہیں پڑھی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ فلاں کے پیسے تمہارے دل میں نکلتے تھے، حضرت آپ تو بہت نیک تھے، بہن کو میراث میں سے حصہ کیوں نہیں دے کے آئے؟ دینا تھا، ہم نے تو بڑی مہنگی شادی کر دی تھی، یہ بھی کرنا تھا۔ ہاں یہ بھی کرنا تھا۔ بہنیں گہار لگاتی مر جاتی ہیں، بہنوں کو میراث دینے والا کوئی نہیں۔ آگے سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری بہنیں لیتی نہیں ہیں، ہماری آپی، ہماری باجیاں لیتی نہیں ہیں۔ اس پر ہم ایک بات کہتے ہیں، میاں وہ جو آپ کی باجی کے ساتھ باجا لگا ہے نا، باجا یعنی بہنوئی، کسی دن اسے اشارہ دے کے دیکھو کہ ہم باجی کا حصہ دینا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ کو بھی اٹھا کے نہ لے جائے تو کہنا آپ کہتے ہو بہن نہیں لیتی، آپ کہتے ہو باجی لیتی، ارے وہ لیتی کیوں نہیں، اس پر کبھی غور کرو۔ بڑا حساس پہلو ہے۔ آپ کی بہن آپ سے اس لیے حصہ نہیں لیتی ہے، اسے یہ ڈر ہے اگر میں نے حصہ لے لیا میرے بابا کا 20 سال پرانا آنگن چھوٹ جائے گا، اسے یہ ڈر ہے وہ دہلیز چھوٹ جائے گی جہاں میرا بچپن گزرا ہے، اسے یہ ڈر ہے وہ بیٹھک چھوٹ جائے گی جہاں میں نے اپنے بابا کو ساری زندگی قیام و آرام کرتے دیکھا ہے۔ وہ ان یادوں کو بیچنا نہیں چاہتی ہے، اس لیے وہ سمجھوتا کر لیتی ہے اور ایک بڑی رقم چھوڑ کر وہ خاموشی سے اپنے دنیا کو آباد کر لیتی ہے اور اپنے جہان میں پاؤں پسار لیتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ باجی بڑی خوددار ہے اور وہ لینا نہیں چاہتی ہیں، آپ ضمانت دو کہ آپ اس کی اس خوشی کو نہیں چھینو گے، پھر وہ لیتی ہے کہ نہیں لیتی یہ ہم بتائیں گے۔ اس لیے بہنوں کو میراث دیجئے ورنہ پھنسیں گے، لٹکے رہ جائیں گے، جنت خطرے میں پڑے گی۔ سارے معاملات، سارے معمولات، اذکار، وظائف، اوراد، تلاوت اور نہیں معلوم کیا کیا سب کوششیں اور کاوشیں آپ نے کی ہوں گی، سب دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر بہنوں کو میراث نہ دیا ہوگا۔ اس لیے 5واں بنیادی عمل ہے حسن معاملات۔ حسن معاملات، صاف شفاف رہیے، آئینے کی طرح رہیے۔ آپ کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہو، اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ آپ پاک صاف۔ ہمارے دہلی شہر میں
ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زمانے طالب علمی میں کسی کتاب کی جلد ایک بنیے سے بندھوائی اور وہ بنیا پاک پٹن میں جا کے رہنے لگا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک لمبے زمانے کے بعد خیال آیا، حضرت رحمت اللہ علیہ اس کے وہ چند پیسے دینے پاک پٹن آج کل پاکستان کا حصہ ہے وہاں پہنچے تو بنیا اس حال میں تھا کہ جاں بلب تھا، مرنے کے قریب تھا، اور جب حضرت نے جا کے کہا کہ میں فرید الدین آپ سے میں نے دلی میں پڑھتے ہوئے کتاب کی جلد بندھوائی تھی، آپ کے کچھ پیسے میرے ذمے تھے، کہ مجھے تو یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے اور تم آ گئے، مجھے تو یقین تھا کہ تم آؤ گے اور تم آ گئے۔ اللہ کے بندو، کسی زمانے میں میرے اور آپ کے لیے تصورات یہ تھے، سوچیں ہم معاملات کی زمین پر کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہے، پہلی فرصت میں ادا کیجئے، اور آپ کا کچھ نکلتا ہے چھوڑ سکتے ہو، وسعت خدا نے عطا کی ہیں تو چھوڑ دیجئے۔ یہ 5 باتیں حضرت والا شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے لکھی ہیں کہ اس زمانے میں، اور یہ حضرت حکیم الامت کا تیار کردہ نسخہ ہے، اس زمانے میں کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ پورے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ یہ 5 باتیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، توحید اور رسالت پر قائم رہے، عبادات پر قائم رہے، اور حسن اخلاق کی دنیا آباد کرے، معاشرت کو بہتر بنائے، اور معاملات کی دنیا کو اخلاق حسنہ سے، شریعت سے، سنت سے مزین کرے۔ نتیجے میں اللہ اس کو کل کی کل اسلام پر عمل پیرا فرما دیں گے۔ یہ کچھ غیر مرتب سی باتیں اس گنہگار نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ اسی ایک مہینے میں 2 مرتبہ آپ کی دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری ہے، اپنے جذبات، اپنے احساسات اور اپنی فکر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ واعظ مقرر تو بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں، مجھ سے پہلے آپ کے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے بڑی مفصل اور جامع گفتگو کی ہے۔ آپ اپنے ان مشائخ کا، اپنے ان علماء کا اور اپنے ان بزرگوں کا بھرپور احترام اپنے ذمہ واجب رکھیے اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھیے۔ ہم مہمان ہیں، چند ساعتوں کے ہیں، صبح آپ کے درمیان سے رخصت ہوں گے، یہ آپ کے میزبان ہیں، آپ کے مقامی علماء ہیں، ان سے استفادہ کیجئے اور اس نعمت کو نعمت سمجھیے، اللہ اس میں بھرپور اضافہ فرمائیں گے۔ خدا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ بہت بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں مدنی فاؤنڈیشن کے نوجوان کہ انہوں نے اپنی شب و روز کی محنت کے نتیجے میں یہ گلشن تعمیر کیا، علماء کو بلایا، ان سے درخواست کی کہ وہ آئیں، قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہمیں دین اور دین کا پھیلا ہوا مضمون ہماری جھولی میں ڈال دیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ خدا آپ کے اس سلسلے کو مبارک فرمائے، برکات کا ظہور فرمائے۔ اس گنہگار نے بھی کچھ غیر مرتب سی باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔